السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلم اما بعد، دوران صلاۃ رکوع میں کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے؟ رکوع میں صحیح یہ ہے کہ جب ہم اور آپ رکوع کریں تو دونوں پنجے دونوں گھٹنے پر ہوں، دائیں ہاتھ کا پنجہ یہ دائیں گھٹنے پر ہو اور بائیں ہاتھ کا یہ پنجہ بائیں گھٹنے پر ہو۔ سجدہ کی جگہ کو دیکھیں۔ سر کا مسئلہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی صلاۃ کے بارے میں ہے وَقَانَ إِذَا رَكَعَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے لم یشخص رأسہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو جھکاتے نہیں، یعنی پشت سے کے برابری میں رکھتے، اس سے نیچے نہیں کرتے۔ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، اور نہ آپ اس کو زیادہ بلند کرتے۔ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سر دوران رکوع پشت کے برابری میں ہوتا، نہ تو اوپر اٹھتا نہ تو نیچے کو خم ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی صفت کا بیان ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، باب ما یجمع صفت الصلاۃ وما یفتتح به ویختم به وصفت الرکوع، بیان اس چیز کا کہ جو صلاۃ کی بہت صفتوں کو شامل ہے، اور اس کا کہ کس کے ذریعے سے صلاۃ شروع کی جاتی ہے اور کس سے ختم کی جاتی ہے، اور رکوع کی صفت کا بیان۔ صحیح کیا ہے کہ سر کو نہ ہم بہت اوپر اٹھائیں اور نہ بہت ہی نیچے کریں، بلکہ پشت کی برابری میں ہم اور آپ اسے رکھیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1138 میں موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے حالت رکوع میں اطمینان نہ رکھنا، اطمینان سے رکوع نہ کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ حالت رکوع میں ہم سے اور آپ سے اطمینان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ذرا دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ارکع، پیارے پھر تو رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ مطمئن ہو جاؤ رکوع کی حالت میں۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے باب امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعہ بالعیادہ، اس کا بیان کہ جو شخص اپنی صلاۃ میں رکوع کو صحیح نہیں کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے شخص کو حکم دینا واپس کرنے کا، دہرانے کا، کس کو؟ صلاۃ کے۔ حدیث کا نمبر ہے 793۔ تو حالت رکوع میں غلطی عام طور پر کیا ہوتی ہے؟ سر کو بہت زیادہ جھکا لینا یا بہت زیادہ بلند کر لینا۔ دوسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ عدم سکون، عدم اطمینان۔ پہلی غلطی کے اپوزٹ میں یہ ہے کہ ہم سر کو پشت اور اس کے بالکل برابر رکھیں، نہ اوپر کریں نہ ہی نیچے کریں۔ اور دوسری غلطی کے اندر صحیح یہ ہے کہ ہم رکوع کریں تو سکون و اطمینان کے ساتھ کریں، اور دونوں کی دلیل میں ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صلاۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔